السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور میں آیت نمبر 36 سے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، گھروں میں حکم دیا اللہ نے کہ بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام۔ تو یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کون سے گھر ہیں، تو اس پر دو آراء پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق یہ گھر مساجد ہیں، یعنی اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور وہاں اللہ کا ذکر، اذکار اور فرض نماز تو انسان پڑھتا ہی ہے، اس کے ساتھ مزید بھی اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری رائے کے مطابق تمام مومنوں کے گھروں کو اس آیت میں مینشن کیا گیا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں اللہ کا نام بلند کریں، یعنی فرض نماز تو پڑھتے رہیں اور اس کے بعد نوافل بھی پڑھیں، اذکار بھی پڑھیں اور مزید تسبیح اور تحلیل کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ تسبیح ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، بہت ساری مزید تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ کے نام کو ہر حال میں ذکر کیا جائے، اسے یاد رکھا جائے اس میں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور کیا کہا کہ وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی ان میں صبح اور شام۔ صبح کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ غدو ہے، غین واو دال، غین دال واو، اور یہ صبح کے شروعات میں جو بالکل شروع کا حصہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی دن کا ابتدائی حصہ، اور اس کا الٹ یعنی دن کا آخری حصہ آصال ہوتا ہے، جو کہ بیسیکلی تو لفظ اصل سے ہے، لیکن اصل کا مطلب کسی چیز کی جڑ ہوتی ہے، بنیاد، اور یہاں وقت کے جو رات شروع ہو رہی ہے اس کی جو جڑ ہے، جو شام ہے، جو بنیاد ہے، اسے آصال کہا گیا۔ عربی زبان میں عصر سے مغرب تک کے وقت کو اصیل کہا جاتا ہے۔ اس ساری بات کو ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے سمجھتے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کو مسجد بنا لیا، اور جب وہ وہاں نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے تو وہ دل کے بہت نرم تھے اور وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ تو مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے انہیں اس حالت میں قرآن پڑھتے اور روتے دیکھتے تو وہ بہت تعجب کرتے، اور مشرکین خود بہت تلملاتے تھے اس بات پہ، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر ان سے ریلیٹڈ لوگ یا جو بھی ان کو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی دل نرم ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو سنتے ہوئے دل کا نرم ہونا اور تلاوت کرتے ہوئے کسی کا رونا، یہ اپنے آپ میں انسان پر ایک بہت امیج چھوڑ کے جاتا ہے۔ اگر آپ نے مختلف قراء کی قراءت کو سنا ہو تو جن کو قرآن سمجھ میں آتا ہے وہ اکثر قراءت کرتے ہوئے ان کی آواز بھاری ہو جاتی ہے اور وہ آواز کانپنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں اللہ کے ان الفاظ کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور وہ ان کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ان کو سنے جس کو لفظ سمجھ میں نہ بھی آ رہے ہوں تو بھی اس کے اوپر رکعت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کا معاملہ یہ تھا کہ عرب کے اس زبان میں ہی نازل کیا گیا تھا قرآن کے، جو حضرت ابوبکر صدیق جب پڑھتے ہوں گے تو ان کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، وہ مرد نہیں غافل کرتی انہیں تجارت اور نہ خرید و فروخت، ان ذکر اللہ،
اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے۔ تو بات کیا ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ان کا بزنس اللہ کے تمام جو معاملات ہیں زندگی کے، اللہ نے جو انسان پر فرائض رکھے ہیں، وہ بزنس ان کو اس سے غافل نہیں کر رہا۔ وہ اپنا کام بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اللہ کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور جو بھی وہ دنیاوی معاملات بھی اپنے نپٹا رہے ہیں اس میں بھی ان کو اللہ یاد رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم اتنا دین پہ چلیں گے تو ہماری تجارت میں نفع کدھر سے ہوگا، میں نمازیں تو پڑھتا رہتا ہوں لیکن ساتھ میں سود بھی کھا لیتا ہوں، انٹرسٹ پہ قرضہ لیے بغیر میرے تو کام ہی نہیں چلتا، تو وہ ایسا تو تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ رہتے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر چیز پہ انٹرسٹ ہے۔ تو اگر کوئی ایسا انسان جو کہ اپنی تجارت کو اپنی پاکستان کی معاشی پالیسیوں کے حساب سے ہی چلا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ معاملات پھر یہ آیت پھر اس پہ نافذ نہیں ہوتی۔ اگر اسے اللہ اور دین پیرلل، یعنی کہ دنیا اور یہ جو اس سے معاملات ہیں، اس کے سارے کاروباری معاملات اس کو پیرلل چلانے ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ سود پر مال اٹھائے گا، قرضہ لے گا مارکیٹ سے، اور اس کے بعد وہ اپنی تجارت کو بڑھاتا رہے گا اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا رہے گا اور اس پہ سے زکوٰۃ بھی دیتا رہے گا، تو یہ صرف سراسر اللہ کو دھوکہ دینے والی بات آ جاتی ہے۔ اللہ کو اپنے معاملات میں بھی یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں تجارت اور بیع کا لفظ جب اکٹھا استعمال ہوا تو یہاں ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ تجارت ایز اے ہول اس کا بزنس ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، کہ وہ جب بھی اس کا جو بھی کام ہے، جو بھی اس کا پروفیشن ہے۔ اب یہ پروفیشن اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف تجارت کرنے والا بندہ، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک 9 to 5 کی جاب کرنے والا، ایک ٹیچر جس کی کلاس ہو رہی ہے، وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ کو یاد رکھیں گے۔ اور پھر بات ولا بھائی کی جب آ گئی تو یعنی بھائی ایک ایسی انسٹنٹ خرید و فروخت ہوتی ہے کہ ابھی اسی وقت گاہک آ گیا، ابھی اس وقت آپ کسی سے معاملہ کر رہے ہیں، ایک ارجنٹ میٹنگ ہے، اور ڈیورنگ دیٹ میٹنگ وہ میٹنگ یعنی سمجھیں نماز کا وقت نکل رہا ہے، یہ بھی غافل نہیں کرتی۔ یہاں پر بھی وہ پریورٹی کس کو دیں گے؟ اللہ کو۔ تو اگر کوئی بھی اپنے کسی بھی دنیاوی معاملات میں، چاہے وہ کتنا بھی اس کو نیک لگ رہا ہے، اس پہ وہ اللہ کو پریورٹی نہیں دے رہا، تو یہ آیت پھر اس کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آیت ایک ایسے قلب مومن کے لیے ہو رہی ہے جس کے دل میں ایمان کا نور ہے، وہی نور جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے، اور وہی نور یہاں پر پریکٹیکلی اپلائی کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ہمیشہ اللہ کو مقدم رکھتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس کو نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی۔ قائم کرنا کیا ہوتا ہے نماز کا؟ نماز کو پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ قائم پورے خشوع و خضوع اور مکمل جو حرکات ہوتی ہیں، جو نماز میں طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق قائم کی جائے گی۔ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یعنی اس کا جو مال ہے اس میں سے اس کو 2.5 دیتے ہوئے، یا اگر وہ کوئی کسان ہے تو اس کا عشر نکالتے ہوئے، یا مطلب ڈفرینٹ اس کا مال ہو سکتا ہے انسان کا، ہر مال پر زکوٰۃ الگ الگ نافذ ہے، جو انشاءاللہ ہم جہاں پہ زکوٰۃ کی بات آئے گی وہاں پر ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ لیکن کچھ بھی اس کو ادا کرنے سے روکے گا نہیں۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس کو دینے کے بعد خود میرے پاس کیا بچے گا، میں تو فقیر ہو جاؤں گا، میں مینیج کیسے کروں گا، میرا تو مہینے کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا۔ مطلب کوئی بھی چیز اس کو شیطان بتا رہا ہے وہ اس کو انفلوئنس نہیں کرے گی۔ اور یہ سب کرنے میں وہ کامیاب رہتے ہی کیسے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں وہ یہ سارا کچھ، کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو مقدم رکھیں، پیسے کی پرواہ نہ کرے، اپنا وقتی طور پہ اس کو لگے گا جو میرا نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کی پرواہ نہ کریں، وہ نماز کو قائم کریں اس کے وقت پر، وہ زکوٰۃ کو اس کے پورے اہتمام کے ساتھ ادا کر دیں۔ یہ ایسا کیسے کر لے گا انسان؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار،
وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گے دل اور نگاہیں، یعنی انسان ایک عجیب کیفیت میں ہوگا اور انہیں یقین ہے کہ وہ دن آنا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے، پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، پتہ ہے کہ مجھے ہر عمل کا جواب دینا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ اس کا دل میں وہ یقین واثق نہیں ہے، وہ پکی یعنی ایک ہوتا ہے نا انسان کو کلیرٹی کے ساتھ ایک ویژن ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ تو ڈے آف ججمنٹ صرف ان کافروں کے لیے عجیب نہیں تھا کہ جن پر جب قرآن نافذ ہوا 1400 سال پہلے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ ہم مٹی ہیں اور دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے، یہ آج بھی لوگوں کے لیے اتنا ہی اجنبی ہے۔ دوبارہ سے اٹھنے کا یقین انسانوں میں پایا نہیں جاتا، اگر پایا جاتا تو عمل مختلف ہوتا، کیونکہ جس بندے میں یہ یقین ہے اس کا عمل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ڈرتا ہے کہ وہ اس دن رسوا نہ ہو، اور یقین کرے اصل رسوائی اسی دن کی ہے۔ اور جب وہ انسان اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی کو شیپ کر رہا ہے اور اپنی پوری زندگی کو اللہ کے مطابق بنا رہا ہے، اور ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث ہے نا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کا قید خانہ ہے یہ دنیا اور کافر کی جنت ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ مومن ہر جگہ روکے گا اپنے آپ کو، نہیں میں سود نہیں کھا سکتا، نہیں میں اس وقت نماز ادا کروں گا، میں مزید کسٹمرز نہیں لے سکتا، مجھے اب یہ میٹنگ کو کمپائل کرنا ہے، چاہے میرا جتنا مرضی اس میں ہو رہا ہو، مسائل آ رہے ہو، جتنا مرضی نقصان ہو رہا ہو، لیکن مجھے اس وقت اللہ سے رجوع کرنا ہے، میں اپنا ٹائم انٹرٹینمنٹ میں مت گزاروں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یعنی میں نے اپنے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے اللہ کی راہ میں لگائے۔ تو یہ صرف اس کو شیپ اپ وہی لوگ کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور پھر ہوگا کیا؟ یہ ڈر رکھنے سے، یہ آخرت کے دن کا احساس کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں بہترین اس کا جو انہوں نے عمل کیے، وَيَزِيدَهُمْ من فضلی، اور زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے۔ تو یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی انسان کو اس کے عمل کا بدلہ نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بڑھا کر دے گا۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اور انسانوں کا کوئی احسان ویسے ہے بھی نہیں، لیکن اللہ بہت غیرت والا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی طرف چلتا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کو شیپ کرتا ہے، اس کو سوچتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کو اس کے کیے ہوئے عمل سے زیادہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب یاد رکھیے کہ رزق ہمارا فوکس پیسے کی طرف لے جاتا ہے، لیکن رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اللہ یہ انسان کو مختلف شکلوں میں دیتا ہے۔ آپ کا مال بھی آپ کا رزق ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کا رزق ہے، آپ کی نعمتیں بھی آپ کا رزق ہیں، اور آپ کو جو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہے وہ تو سب سے بہترین رزق ہے۔ تو اللہ جو بھی رزق دیتا ہے وہ ایسے انسان کو بغیر حساب کے دیتا ہے، جیسے اس نے اپنی زندگی کے لمحوں کو کاؤنٹ کیے بغیر ہر لمحہ اللہ کے مطابق گزارا، ایسے ہی اللہ کے پاس بھی پھر رزق کی کوئی کمی نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اللہ ایسے انسان کو بہترین رزق دیتا ہے اور بہترین عزت کی جگہ پہ رکھتا ہے۔ دنیا میں بھی جو انسان لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ انہی لوگوں کو ذلیل کر کے اس کی طرف لے آتا ہے، اسے لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ ہر زبان کو روک دیتا ہے جو اس کے خلاف استعمال ہونے والی ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کے لیے ایمان شرط ہے۔ پھر دوسری طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اگلی آیت میں، والذین کفروا اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسراب بقیعۃ یحسبوہ الظمآن ماء، یعنی ان کے
اعمال اس چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہے، جیسے ایک سخت پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس وہ نہیں پاتا اسے کچھ بھی۔ ووجد اللہ عندہ، اور پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس۔ فوفاہ حسابہ، پھر پورا پورا دیتا ہے اس کو اس کا حساب۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کی مثال کیسے دی کہ جیسے ایک سیدھی سڑک ہو یا ایک کھلا چٹیل میدان ہو، تو آپ اس میں جب حد نگاہ پہ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے، اسے سراب کہتے ہیں۔ تو سراب اور شراب کا کیا ڈفرنس ہے کہ شراب پینے کی چیز ہے اور سراب دھوکے کی چیز ہے۔ زمعان کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ایسے سراب کے پیچھے بھاگنے والے انسان کے لیے استعمال کیا ہے نا، وہ سخت پیاسے کے لیے ہے۔ زوا میم حمزہ اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ایک ایسا شدید پیاسا ہے جو بے چین ہو جائے پانی کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ پیاسا پانی کے پاس آتا ہے، یعنی اس سراب کے پاس آتا ہے، تو وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں پاتا، لیکن اللہ تو ہر جگہ ہے نا، تو اللہ کو ہی پائے گا۔ پھر تو اللہ پھر اسے اس اعمال کا پورا پورا حساب دے گا۔ اب یہ عمل کون سے ہیں؟ یہ عمل اس کے وہ اعمال ہیں جنہیں وہ نیکی سمجھ کے کیے جا رہا تھا، اور اس کی کوئی دین میں ضرورت نہیں تھی، نہ وہ اللہ کے لیے تھے، شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے، اور اسے اپنے وہ اعمال وہ سمجھ رہا تھا، اس نے نیکیوں کا ڈھیر لگا دیا، لیکن ریاکاری کی وجہ سے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ تو پھر وہ اس کی نیت کی وجہ سے نا اس کو وہ حساب دے دیا جائے گا، پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، جیسی نیت تھی ویسا ہی اس کا عمل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہ جلد دنیا میں بھی ہوتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اعمال کا صلہ انسان کو ملتا ہے، یہاں پر بھی مکافات عمل ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی، کیونکہ انسان کی ریاکاری کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے اور اس کو دیکھنے والوں پر بھی پڑتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی مثال کے لیے ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے سمندر سے، اس کی لہروں سے، اور ایک جس کو ہم عام زبان میں بولیں گے تو ہم کہیں گے اوشنوگرافی کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں کفر اور سمندر کا فرق۔ جیسے سمندر ہے اور اس کے اندر موجیں ہیں اور لہریں ہیں، اسی طریقے سے انسان بھی کفر اور شرک کی اور برائیوں کی عمیق گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر، یا مانند اندھیروں کے، لجین، بحر لجین میں کیا ہے؟ سمندر میں نہایت گہرے، یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے اسے، موجن موج، من فوقی ہی اس کے اوپر سے، موجن من فوقی ہی ایک اور موج اس کے اوپر سے، سحابن بادل۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی گہرے سمندر ہے، اس کے اوپر موج ہے، پھر اس کے اوپر ایک موج ہے، اور پھر اس کے اوپر بادل ہے، یعنی سب کچھ جب یہ اکٹھا ہوتا ہے تو انسان اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ کفر کرنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے پہلے سراب کی دی، اور پھر اس کے بعد اب یہاں پہ سمندر کی بات آ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں ان کے اعمال کو راہ کی مانند بھی قرار دیا ہے۔ یعنی الفاظ کے مطالب کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ سب بالکل ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، اور the way they are behaving with the دین کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ریکمینڈڈ ہو یا دین کو ضرورت ہو جس کی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم سمندر کی مثال کو دیکھیں تو
قرآن مجید کی لغوی اور سائنسی یہ جو تشریح کی گئی ہے بحر لجی کی، اس میں یہ سمندر کا وہ اندرونی اور گہرا حصہ ہے جہاں پر انٹرنل ویوز ہوتی ہیں. ایک تو ویو وہ ہوتی ہے نا جو ہوا سے پانی کے اوپر پیدا ہوتی ہیں، جتنی تیز ہوا ہوتی ہے اتنی لہریں اونچی ہو جاتی ہیں. لیکن اب سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ سمندر کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بھی لہریں رکھتا ہے، اور ان لہروں کی جو طریقہ کار ہے ہلنے کا یا ان میں جو موشن پیدا ہو رہا ہے، جو مد و جزر پیدا ہو رہا ہے، وہ ڈفرینٹ ہے ان بیرونی لہروں سے. بحر لجی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم سمندر کے خطوں کو سمجھیں، یعنی اوشن زونز کو اگر ہم سمجھیں، تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ پکچر جنریٹ کروائی گئی ہے جو کہ آپ ویڈیو کو روک کے آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں اس کو تھوڑا تیزی کے ساتھ آپ کو لے کے جاؤں گی، اور آپ صرف یہ بات سمجھیے کہ جب سورج کی روشنی اوپر سے پڑتی ہے تو وہ روشنی کا خطہ ہوتا ہے. یہاں پر سمندر میں 100 میٹرز تک روشنی آتی ہے، اور نیچے آتے آتے وہ روشنی کم ہو جاتی ہے، اور تقریباً جب 1000 میٹر تک بات پہنچتی ہے تو وہ مکمل تاریکی کا دور ہوتا ہے، جس کو ایبسلوٹ ڈارکنس کہتے ہیں. اسے مڈ نائٹ زون بھی کہا جاتا ہے اوشنوگرافی کے الفاظ میں. تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب سمندر میں اترتے ہیں اس کی گہرائیوں میں تو سورج کی روشنی جو ہے وہ مختلف رنگوں کے اعتبار سے کم ہوتی جاتی ہے. سب سے پہلے سمندر میں نیچے جاتے جاتے ریڈ اور اورنج کلر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور سمجھیں آپ ایبزارب ہو جاتا ہے جیسے، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اس کا پیلا، پھر سبز، پھر نیلا، تمام روشنیوں کے ختم ہوتے ہوتے سورج کی روشنی میں جتنے کلرز ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہوتے ہیں، اینڈ میں صرف کالا باقی رہ جاتا ہے. اس لیے وہ جگہ جو کہ 1000 میٹر کے اراؤنڈ ہے، سمندر کی ڈیپتھ میں نیچے اترے تو گہرا اندھیرا ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض ان کے اوپر ہیں بعض کے، یعنی اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں. اسے کہتے ہیں ایبسولوٹ ڈارکنس. اذا اخرج یداہ لم یقد یراہا، جب اپنا ہاتھ باہر نکالے تو قریب ہے کہ وہ اسے نہ دیکھ سکے، یعنی اس قدر اندھیرا ہے. تو ایسے اندھیرے کو اگر آپ نے کبھی اس طرح ہو کہ لائٹ گئی ہو تب بھی بعض اوقات ایسا اندھیرا آ جاتا ہے، لیکن اس میں تو پھر بھی آپ کو تھوڑا بہت اپنا ہاتھ نظر آ جاتا ہے. لیکن سمندر کی ان گہرائیوں میں اتنی ایبسولوٹ ڈارکنس ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو جو انسان گمراہی میں پڑا ہو تو بیسیکلی وہ مختلف اندھیروں میں ہے. غلط عقیدے کا اندھیرا ہے، برے اعمال کا اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، اللہ سے دوری کا اندھیرا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم سنے ہی نہ ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا. تو اگر انسان اتنے اندھیروں میں ہے تو پھر وہ کیسے سروائیو کرے گا، کیسے اپنے آپ کو وہ اللہ کے نور سے منور کرے گا؟ جب وہ اپنے آپ کو اتنے اندھیروں میں چھپائے گا تو اللہ کا نور اس تک پہنچے گا کیسے؟ تو یہی بات تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ، تو وہ کہ نہیں بنایا اس کے لیے لہو نورن، اس کے لیے کوئی نور، فما لہو من نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور. تو یعنی جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے بندر بانٹ نہیں لگائی ہوئی. اس کے بارے میں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ جو اہل ہوتا ہے اس کو اپنے نور سے ہدایت عطا کرتا ہے. بندر بانٹ نہیں ہے یہاں پہ کہ جس کا جو دل آئے وہ لے جائے. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ انسان دنیا پرست نہ ہو. دنیا پرست انسان کے لیے اللہ کا نور نہیں ہوتا. تو وہ انسان کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والا ہونا چاہیے. یعنی اللہ کو یاد رکھنا کیا ہوتا ہے؟ ایسا کہ ہر وقت تسبیح پکڑے اور اللہ اللہ کرتے رہیں. بات کا فرق سمجھیے. اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو لوگوں میں بیٹھ کے تسبیح گھماتے رہتے ہیں اور ان کے عمل بھی کہیں سے اللہ کے مطابق نہیں ہوتا. اور جب آپ ان سے
بے حیائی سے رکنے کی باتیں کریں، ان کے گھر کی عورتوں کی پردے کی بات کر دیں، یا ان کے اپنے ڈریسنگ کی بات کر دیں کہ وہ اللہ کے مطابق ہونی چاہیے، اور انہیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا چاہیے، اور ان کو نماز کو قائم کرنا چاہیے، زکوٰۃ پراپر دینی چاہیے، سود پہ مورگیج کر کے گھر مت لیں، گاڑی مت لیں، کاروبار کے لیے ایسے سودی قرضے مت لیں، تو وہ پھر ایسا کہیں گے کہ اللہ نے دین میں اتنی سختی بھی نہیں کی، پھر انہیں یاد آ جائے گا کہ لا اکراہ فی الدین۔ تو بات یہ ہے کہ نور کس کے لیے ہے، یہ بات سمجھنی ہے۔ آج دوسروں کا نہیں، اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ کا نور مجھ تک پہنچے؟ کیا میں نے اللہ کو اپنے فیصلوں میں، اپنی باتوں میں، اپنی اعمال میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں مقدم رکھا تھا؟ تو اگر نہیں رکھا تو پھر اللہ کا نور مجھ تک کیسے پہنچے گا؟ اور یاد رکھنا ہے کہ یہ نور ہم نے خود ہی مانگنا ہے اللہ سے، کیونکہ ہم نے ایک بات جان چکے ہیں پچھلی آیت میں، اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھ لیا کہ جب تک انسان اپنے لیے ہدایت خود نہ طلب کرے، وہ ہدایت اسے نہیں ملتی۔ کوئی دوسرا جتنا مرضی مانگتا رہے کہ اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے کہ وہ نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہدایت انسان کو اپنے لیے خود ہی مانگنی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم اپنے لیے خود ہی کہنا ہے، خود ہی دل سے مانگنا ہے اس کو۔ اور پھر جب انسان صرف زبان سے نہیں، اپنے عمل سے بھی اہدنا الصراط المستقیم کو چاہے گا، تو اللہ کا نور تبھی اس تک پہنچے گا۔ اور پھر ایک دفعہ یاد رکھیے کہ جب اللہ نور نہ دے تو ایسے انسان کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا واسع الغفران امنحنا الرضوان في خلقك آيات تنير دروب حياتي يا رحمن يا رحمن